اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ انسانی تاریخ میں پہلی بار خدا میرے ذریعے اپنا دل کھولتا ہے۔ For the first time in human history, God opens his heart through me. دراصل زمین پر ہماری زندگی کے ساتھ اگلا مرحلہ ہمیں پہلے ہی گھر لے جانا چاہیے۔ اس کے باوجود تلخ حقیقت ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہے کہ انسانی تخلیق میں کوئی چیز مکمل طور پر پٹڑی سے اتر چکی ہے۔ جب بھی خدا نے ہماری روحانی رہنما کو تیز کرنے کا منصوبہ بنایا، اسے انسانی فطرت کے زوال کی وجہ سے ہمیشہ مستقبل میں ملتوی کر دیا گیا۔ یوں ہم اپنی زندگی کا مقصد پورا نہ کر سکے۔ خدا نے انسانوں کو جذباتی تخلیق کے طور پر پیدا کیا اور اس صلاحیت میں انہیں اپنی روحانی رہنما پر توجہ مرکوز کرنی تھی۔ یہ خدا کی ترغیب تھی۔ اور انسان کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس مقصد سے بہت دور ہیں۔ خدا کی طرف سے روشنی اور محبت حاصل کرنے کی بجائے وہ اپنی روح میں تاریکی کے سوا کچھ نہیں لاتے۔ اس کی ذمہ دار ان کی گری ہوئی فطرت ہے، جو ہر قسم کے برے میدان میں تیزی کے ساتھ کثرت سے ترقی کرتی ہے۔ وہ خود غرض، متکبر، لالچی اور اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو گالی دیتے ہیں۔ اس تاریکی کو روح سے دور کرنے کے لیے روحانی زندگی میں ایک ناقابل تصور طویل واقعی ابدی وقت لگتا ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں سال خود کو ایک گری ہوئی فطرت سے نجات دلانے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ انسان کی اپنی روح و محرک ہے جو موت کے بعد کی زندگی میں تاریک جہانوں کی کھائیوں میں لے جاتی ہے، اور یہیں سے ان کے لیے اصل درد شروع ہوتا ہے۔ وہاں سے مدد کے لیے ان کی پکار ابدیت کی وسعت میں گونجتی ہے۔ اے خدا، تو کہاں ہے؟ زمین پر حیرت انگیز طور پر خوشگوار ماحول تھا۔ پہاڑوں، وادیوں اور جنگلوں کی ایک زبردست فطرت سے گھرا ہوا کرسٹل نیلا آسمان ان کے اوپر دن بدن چمک رہا تھا، اور تمام تر حسن و جمال کے باوجود وہ خالق کو بھول گئے، جسے میں سب سے پیارے آسمانی والدین کہتا ہوں، جو تمام مخلوقات کا واحد خدا ہے۔ دل فریب زمینی تخلیق کو دیکھ کر خدا کو یاد کرنے کی بجائے لوگ ہر قسم کی مادی کامیابیوں کے حصول میں اندھیرے جمع کر لیتے ہیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وقت اڑ جاتا ہے اور یہ مختصر سی زندگی پلک جھپکتے ہی گزر جاتی ہے۔ موت کے بعد ابدی زندگی میں پہنچنے کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ خدا کہاں ہے۔ یہ ایک افسوسناک اور دل دہلا دینے والی کہانی ہے، کیونکہ جب بھی خدا انسانی کو گھر واپس لے جانا چاہتا ہے، یہ انسانیت غلط موڑ لے لیتی ہے۔ ہمیں دماغ میں رکھنا چاہیے، انسانی تخلیق کا ایک جذباتی مقصد ہے۔ انسانوں کا مقصد اپنی نوعیت اور دیگر تمام تخلیقات کے لیے احساسات پیدا کرنا ہے، جذبات کی لامتناہی دنیا کے بارے میں معلوم کرنا، اور اس میں پوری طرح ترقی کرنا ہے تاکہ خدا کو محبت میں گہرے طریقے سے جان سکیں۔ تاہم ان کے وجود کے اس مقصد کو کبھی پورا کرنا اور ان کے تصور سے باہر ہے۔ یہ پہلے ہی سوالیہ نشان ہے کہ کیا دنیاوی دماغ رکھنے والے لوگ اپنی زندگی کے مقصد کی طرف کبھی توجہ دیں گے۔ اس ظاہری تخلیق میں خدا نے مختلف ظاہری کائناتوں میں بہت مختلف اوقات میں کئی بار تجربات کیے ہیں، لیکن تمام تجربات لوگوں کے اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کرنے کے واحد مقصد کے لیے ناکام رہے ہیں۔ وہ اس کا 5% بھی خدا سے ملانے کا انتظار نہیں کرتے۔ اور اب انسانی تخلیق روحانی زندگی میں وجود کی تاریکی کو نکالتی ہے، اور ان کا جو حصہ آج زمین پر رہتا ہے وہ بھی ان کی موت کے بعد کی زندگی میں شامل ہو سکتا ہے۔ اتنی بار ان کی طرف ایک مسیحا بھیجا گیا کیونکہ یہ تاریخ انسانوں کے موجودہ دور سے بہت پہلے شروع ہوئی تھی۔ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ یہ کتنے خربوں اور خربوں سال پیچھے چلا جاتا ہے۔ جب سے انسان نے زمین پر دوسرے سیاروں کو آباد کیا ہے، خدا نے اس کے بارے میں مجھ سے مندرجہ ذیل بات کی، ماضی میں، جو کہ وقت کی حد سے بھی آگے چلا جاتا ہے۔ بہت سی تخلیقات نے انسانوں کے ساتھ کام کیا، لیکن نتیجہ افسوسناک ہے۔ اس نے میرا دل توڑ دیا ہے۔ انسانی
تاریخ کے آخری 6000 سال ہمارے وجود کے بے تحاشا ٹائم ونڈو میں صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہیں، اور اس چکر میں مجھے 2000 سال پہلے عیسائیت کے مسیحا کی طرح خدا کی منشا کو پورا کرنے کے لیے زمین پر بھیجا گیا تھا۔ دوسری مخلوقات میں سے بہت سے مسیحا ہم سے پہلے بھیجے گئے ہیں۔ ان سب کے لیے خدا کا ارادہ ہمیشہ کا ہی تھا۔ اگر ان میں سے کوئی بھی اس کی منشا پوری کرنے کے قابل ہو جاتا تو وہ ہمارے خالق کی طرف سے اس کی زندگی کے کام کے لیے ایک قابلیت کے طور پر خدا کی طرف سے اسے اس کے دل کے طور پر تاج دے کر الہی نوبل انعام حاصل کرے گا۔ یہ وعدہ ہر ایک مسیحا پر لاگو ہوا۔ روحانی دنیا کی بہت سی مخلوقات اور تخلیقات ساری تخلیق میں آئیں، اور ان میں سے ہر ایک کو زمین پر خدا کی منشا کو کافی حد تک پورا کرنے کا موقع ملا۔ بدقسمتی سے وہ اسی طرح کی روحانی ترقی بھی حاصل نہیں کر سکے۔ تاہم روحانی دنیا میں بہت سی ایسی تخلیقات بھی ہیں جو کبھی بھی ظاہری جسم میں روحانی طور پر بڑھنے کے لیے ظاہری تخلیقات میں نہیں بھیجی گئیں، لیکن یہ عمودی اعلیٰ تخلیقات میں جو صرف جنتوں میں خدا کے ساتھ رہتی ہیں، یہ عمودی تخلیقات جنہوں نے اپنی روحانی نشوونما حاصل کی، انہوں نے ان کے اور خدا کے درمیان آئیڈیل اور مقصد کو پورا کیا۔ آج خدا مجھ سے کہتا ہے، تم نے اپنی زندگی میرے لیے وقف کر دی اور میری منشا کے ساتھ زیادہ وفادار رہے ہو۔ اپنی جان بھی تو نے کئی بار خطرے میں ڈالی۔ اے زاہد، میرے دل، میں تم سے خوش ہوں۔ دوسری طرف بہت سی اعلیٰ تخلیقات بھی اس سے متفق نہیں ہیں۔ اس کے لیے میں نے نہ تو پل کو بالکل ٹھیک بنایا اور نہ ہی رن وے، تاکہ اس کے طیارے اس پر بحفاظت چھو کر مملکت خداداد کی تعمیر کر سکیں۔ وہ ایک سے زیادہ بار خدا کو خبردار کر چکے ہیں کہ اس پر کوئی طیارہ گزر سکتا ہے۔ یہ مکمل طور پر نتیجہ کو ریورس کرے گا۔ انہوں نے میرے پل کے بہت سے سوراخوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ان کی بنیاد کافی نہیں ہوگی، اس کی بنیاد کافی نہیں ہوگی، بلکہ یہ غیر مستحکم نظر آئے گا۔ میں نے جو بنیاد رکھی تھی اس کو مسترد اور نامنظور کیا گیا تھا، اور اب دیکھو کہ خدا نے اس کے بارے میں کیا کہا۔ میں اس پل پر اتروں گا جسے زاہد نے بنایا تھا، تاکہ میری بادشاہت کو آخرکار قائم کیا جا سکے۔ خدا نے ذاتی طور پر اعلان کیا، مذاہب کا وقت ختم ہو گیا ہے، فرشتے دوبارہ نئے مذہب کو جنم نہیں دیں گے۔ سفید روشنی والے فرشتے سچائی کی روشنی لے کر گئے، لیکن اب وقت بدل چکا ہے۔ میرے بیٹے، میرے دل نے میرے لیے ان انسانوں کے لیے خاطر خواہ بنیاد رکھی، تاکہ میں ان کے درمیان ایک ظاہری خدا کے طور پر رہوں۔ ہاں، خدا اور اعلیٰ مخلوقات کے لیے اس پل پر اترنے کا وقت ہے، جہاں انسان تیزی سے خدا تک پہنچ سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے خدا کی یہ آواز بہت طویل عرصے سے موجود ہے۔ یہی وجہ تھی کہ خدا نے ایک جذباتی تخلیق کو وجود میں لایا۔ خدا کی خواہش ہے کہ وہ انسانیت کے ساتھ آباد ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ اپنے پورے خاندان، تمام سنہری اور نیلی تخلیقات لانا چاہتا ہے۔ وہ بھی زمین پر آباد ہونا چاہتے ہیں اور خدا کی بادشاہت بنانے میں ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ میں لوگوں کو یاد دلاتا ہوں کہ سنہری مخلوق خدا کی نسائی فطرت کی نمائندگی کرتی ہے، اور نیلی مخلوق خدا کی مردانہ فطرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے زمینی وجود کو دیکھیں تو فطری طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا نے ہمیں دنیاوی مادی مقاصد کے حصول کے لیے دکھوں اور پریشانیوں سے بھری ہوئی زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا؟ ہرگز نہیں۔ جب خدا کی بادشاہت قائم ہو جائے گی، بہت سی آسمانی مخلوقات ظاہر ہوں گی اور وہ زمین کو نئی شکل دیں گے، بنیادی طور پر اس زمین کے فن تعمیر کو تبدیل کر کے اسے بالا جنتوں کی طرح اپنے مطابق ڈال لیں گے۔ خدا اس کا چہرہ نہیں چھپائے گا، لیکن جب تک وہ وقت نہیں آتا، ابھی بھی رکاوٹیں دور کرنا باقی ہیں۔ یہ میں نے مسیحا اور خدا کے دل نے نہیں بنائے تھے۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ مجھے اس کا اتنا یقین کیوں ہے؟ کیونکہ یہ خدا نے مجھ سے کہا ہے، تم تمام ابدی زندگی کے لیے مسیحا ہو، تم میری تمام تخلیقات کے لیے میرا نمونہ ہو، اور اس لیے تم میری تمام تخلیقات کے لیے روحانی اور ظاہری زندگی میں میری محبت کا تعارف کراؤ گے۔ اسے سمجھنے کے لیے کہ ہم اب بھی اپنے ارد گرد خدا کی دنیا کو کیوں نہیں دیکھ سکتے، کچھ وضاحت کی ضرورت ہے۔ خدا کا منصوبہ شروع سے ہی بدلا ہوا تھا۔ مسیحا کو اپنی زندگی کے دوران ان زمین پر
اس زمین پر خدا کی دنیا کو خاطر خواہ تعمیر کرنا تھا۔ اور آئیے اپنے ارد گرد نظر ڈالیں۔ ظاہر ہے یہ ممکن نہیں تھا، لیکن اس کا ذمہ دار کون تھا؟ خدا نے اس پر واضح موقف اختیار کیا جب اس نے کہا، انسان نے تمہارے ساتھ اس راستے پر نہیں چلا۔ اس نے نہ تمہاری بات سنی اور نہ ہی تمہیں جواب دیا۔ چنے ہوئے لوگوں کی جہالت ان پر بہت گہری ہے۔ لوگوں کی روح میں اندھیرے کے سوا کچھ نہیں بسا اور اسی وجہ سے وہ جاگ نہیں سکے۔ ان کے دماغ، ان کے دل اور ان کے جذبات پر حاوی ہے۔ اور اس طرح ذات میرے دل، تم اپنی زندگی میں میری مثالی دنیا نہیں بنا سکے۔ سب سے بڑی رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ مذاہب ہیں۔ ان میں سے کچھ اپنے مسیحا کی واپسی کی امید رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2000 سال پہلے یسوع نے یہودیوں کو اعلان کیا کہ آسمان سے کوئی بھی ان کے پاس نہیں آئے گا۔ یسوع کا مشن جزوی طور پر ناکام ہوا کیونکہ یہودی 900 سال سے ایلیا کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ لفظی طور پر وہ مسیحا کے لیے مشن تیار کرنے کے لیے آسمان سے ان کے پاس اترنے والا تھا۔ وہ مایوس تھے، ناراض بھی تھے کہ ایک بڑئی جس کی ان کو کوئی شہرت نہیں تھی اپنے آپ کو مسیحا کہتا ہے، اور اس طرح انہوں نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ مسیح سے پہلے ایلیا کو پہلے واپس آنا تھا۔ مسئلہ یہودیوں کا روحانی اندھا پن تھا، لیکن یسوع ایلیا کی واپسی کی پہیلی کو حل کرنے کے قابل تھا۔ اس نے انہیں بتایا کہ ایلیا پہلے ہی واپس آ چکا ہے اور وہ یوحنا بیپٹسٹ کے ساتھ کام کرے گا۔ اگلی مشکلات آنے میں زیادہ دیر نہیں تھی۔ ایک چیز کے لیے یوحنا بپتسمہ دینے والا بھی روحانی طور پر نابینا تھا، دوسرے کے لیے وہ اپنے ایمان کا غلام تھا۔ موسیٰ کے مذہب کے مقصد کے طور پر یوحنا بپتسمہ دینے والا یسوع اور اس کے ساتھ مل کر خدا کی دنیا کی تعمیر کے لیے ان کی نئی تعلیم میں شامل ہونے کے قابل نہیں تھا۔ یہی غلطی بعد میں عیسائیوں نے اپنے مذہب میں دہرائی۔ وہ بھی روحانی طور پر اندھے ہیں اور وہ بھی اپنے سے پہلے کے یہودیوں کی طرح اپنے مسیحا کی آسمان سے واپسی کے منتظر ہیں۔ اور اگر اب مسلمانوں کو دیکھیں تو وہ اپنی روحانی جہالت کے لحاظ سے عیسائیوں اور یہودیوں سے بہتر نہیں ہیں۔ یہ بنیادی وجوہات ہیں کہ زمین پر میرے زمانے میں خدا نے مذاہب کو دی گئی نعمت کو یہ کہہ کر واپس لے لیا کہ مذہب کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ یہ بالکل وہی ہے جو میں نے اپنی کتابوں میں اعلان کیا ہے۔ مجھ پر واضح ہے کہ اس تلخ سچائی کو مذہب کے ماننے والے اتنی آسانی سے قبول نہیں کرتے۔ کوئی تعجب کی بات نہیں جب آپ ان کی بری فطرت کے بارے میں سوچتے ہیں جس کا وہ ہر روز، ہر سال اور ہزاروں سال تک زمین پر ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں 2040 تک خدا کی بادشاہت قائم نہیں کروں گا۔ نتیجے کے طور پر خدا کا پلان بی اور اعلیٰ عمومی تخلیقات اب عمل میں ہیں اور اس ہنگامی حل میں خون ریزی ناگزیر نظر آتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو، لیکن مجھے امید بہت کم ہے۔ تاریخ نے اکثر ثابت کیا ہے کہ لوگ اس وقت مارے جاتے ہیں جب پیروکار اپنے مذہب کو خطرے میں محسوس کرتے ہیں، لیکن دنیا مذہب کو مکمل طور پر ترک کر دے گی تو یہ تقریباً یقینی ہے۔ جب انسانیت سیاسی آمروں اور ان کے چالاک اتحادوں میڈیا سے الگ ہو جاتی ہے تو یہ بھی مختلف نہیں ہوتا۔ دراصل میڈیا کو زمین پر موجود قوموں کے ضمیر کے طور پر کام کرنا چاہیے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے۔ اس کے بجائے وہ عوام کو غلام بنانے اور محکوم بنانے کے لیے حکمران حکومت کی حمایت کرتے ہیں۔ اور جہاں بھی تاریخ پر ایک نظر ڈالیں تو یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ خون بہے گا۔ آج تک کوئی سماجی تبدیلی، کوئی انقلاب یا یوں کہہ لیں کہ حکومت کی فرسودہ شکلوں پر قابو پانا انسانی قربانی کے بغیر پرامن طریقے سے انجام پا چکا ہے۔ صدی کا آغاز ہونے میں ابھی تقریباً 80 سال باقی ہیں۔ یہ ایک لمبا وقت ہے جس میں مصائب، درد اور خون ریزی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ برائی اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گی۔ جو کوئی سمجھتا ہے کہ میں یہاں صرف گرے ہوئے انسانوں کی بات کر رہا ہوں وہ بہت زیادہ غلط ہے۔ بدی نے روحانی زندگی میں بھی جہنم کے بے شمار جہانوں میں رہائش اختیار کر لی ہے۔ یہ سچ ہے، ابلیس نے ہار مان لی ہے، لیکن ان گنت گرے ہوئے انسان ہیں جو اس کی طرح شیطان بن گئے۔ روحانی زندگی میں ان گنت جہنم ہیں جن میں انہوں نے اپنا مقدر پایا۔
برائی انسان سے انسانیت کے اچھے حصے کو پرامن اور نرمی سے خدا کی بادشاہت قائم کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ 2040 سے 2060 تک کے سالوں میں بھی دکھ اور تکلیفیں نہیں رکیں گے، تاہم اس دوران شعور کا انقلاب آئے گا اور 2060 سے 2080 تک ایک اور انقلابی روحانی تبدیلی رونما ہوگی، تاکہ لوگ توبہ کر کے روحانیت کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اگر آئندہ 80 سالوں میں آنے والی نسلوں کو واقعی خوفناک مصائب و آلام سے گزرنا ہے تو اس کی ذمہ دار موجودہ نسل ہے۔ لاکھوں سالوں سے جو غلط ہو چکا ہے میں اکیلا اپنی زندگی میں ٹھیک نہیں کر سکوں گا۔ دوسری طرف میرے لیے وقت ختم ہو رہا ہے، کیونکہ یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ میری عمر کے آثار میرے جسم میں نمایاں نشانات چھوڑ گئے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ اس کی خدمت کو ہمیشہ کے لیے ترک کرنے میں اتنا وقت باقی نہیں ہے۔ مختصر ترین راستے سے گھر پہنچنے کی میری خواہش مجھے میری آخری سانس تک لے جائے گی، اور میں جب تک زندہ رہوں گا کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ خدا کو سب کا حال معلوم ہے، اور مجھے مخاطب کرتے ہوئے میرے پیارے آسمانی والدین نے کہا، آخر تک اپنی پوری کوشش کرو، ہر کام اس طرح کرو کہ تمہاری بنیاد مضبوط سے مضبوط تر ہو اور اس پر مزید کئی پل بنائے جا سکیں۔ اگر تم کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ تمہارے بعد دوسرے انبیاء کے لیے ایک آسان عمل ہوگا، جن کا میرے ساتھ ان کے خالق سے بھی زندہ تعلق ہے، اس پر استوار کرنے سے، ہاں میری منشا کے لیے، اپنی زندگی کے کام سے جڑنے کے لیے۔ اس لیے ان کے لیے صدی میں میری مثالی دنیا بنانے کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ اپنی زندگی کے اختتام پر میرا دل پکارتا ہے، خاص طور پر جیسا کہ میں نے خدا سے سنا ہے کہ یہ انسانی تخلیق، جو کہ ایک جذباتی تخلیق ہے، خدا کی طرف واپسی کا راستہ تلاش کرنے کے لیے پہلے ہی بہت سے مواقع فراہم کیے گئے ہیں۔ اس نے اپنی روحانی ترقی کو آگے بڑھانے کی بہت سی کوششیں کی ہیں اور اس نے ایک بھی موقع ہاتھ سے نہیں لیا۔ میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے یہ پل نہ بنایا ہوتا، اگر میں نے اس کی بنیاد نہ رکھی ہوتی تو انسانیت جنگ میں ایٹمی ہتھیار استعمال کر کے اپنے آپ کو مٹا دیتی۔ یہ خطرہ ابھی تک مکمل طور پر ختم نہیں ہوا ہے، کیونکہ یہ اب بھی ممکن ہے کہ اس دنیا میں کہیں ایٹمی وار ایٹس کا دھماکہ ہو جائے۔ اگر پوری دنیا تباہ نہ ہو جائے تب بھی انسانیت کو نقصان پہنچے گا۔ لوگ اپنا سبق سیکھیں گے اور یہ ایک تلخ سبق ہوگا، کیونکہ وہ اپنے اعمال کے نتائج پہلے ہی بھگتیں گے۔ پھر ان کا نوحہ زمین کے آخری کونے سے بھی جنتوں تک بلند ہوگا۔ وہ مایوسی سے خدا سے فریاد کریں گے، اے خدا تو کہاں ہے؟ تو مدد کیوں نہیں کرتا؟ اپنی شکایت کی وجہ تلاش کرتے ہوئے وہ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے کہ میں، خدا کا دل، ایک بار ان کے درمیان رہتا تھا۔ اس وقت اگر وہ میری بات سنتے تو پہچان لیتے کہ خدا نے میری آواز سے ان پر خود کو ظاہر کیا ہے اور نصف صدی سے زیادہ عرصے سے ان سے باتیں کر رہا ہے، ہاں انہیں اپنے گھر لوٹنے کے لیے پکار رہا ہے۔ میرے سامنے اب بھی 2 خواب ہیں جن کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ میں اس تعلیم کو پوری دنیا میں پھیلانے کی ہر ممکن کوشش کروں۔ دوسرا چیلنج اس میں سے بہت کچھ ظاہر کرنا اور اس علم کو آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑنا ہے۔ میں خدا کے بچوں کو مزید مواد دینا چاہتا ہوں، جہاں تک ممکن ہو وہ میرے ذریعے خدا کی فطرت کے بارے میں جانیں اور سمجھیں کہ اس نے یہ مخلوق کیوں پیدا کی۔ میری روحانی میراث جتنی زیادہ ہوگی، اس کے لیے یہ سمجھنا اتنا ہی آسان ہوگا کہ ساری زندگی کی وجہ خدا کی محبت تھی، اور اس کی کلید ان خفیہ الہی محبت کی کہانیوں میں مضمر ہے جو میں اپنی کتابوں میں مستقبل کی انسانیت کے لیے ظاہر کرتا ہوں۔ میں صرف اس وقت ایسا کرنا چھوڑوں گا جب میری روح میرے جسم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے سب سے پیارے خالق نے، جو واحد خدا اور ہمارے حقیقی والدین ہیں، مجھ سے کہا، تم اپنی کتابوں میں میرے بارے میں جتنا زیادہ انکشاف کرو گے اتنے ہی اچھے لوگ آئیں گے۔ میری منفرد قدر کو جانو اور اسے روحانی بناؤ۔ وہ میرے بارے میں جتنا زیادہ سیکھیں گے، میرے لیے گھر کا راستہ اتنا ہی آسان ہوگا۔ میری دعا ہے کہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں۔ بہرحال میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا، میں اپنی ساری زندگی خدا کی منشا کے لیے سوچتا رہا، منصوبے بناتا اور ان کو کامیابی کے عمل
کے ساتھ عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتا رہا۔ میں نے ایک غیر متزلزل مضبوطی سے لنگر انداز بنیاد کی تعمیر میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جس پر انسانیت کے لیے مثالی دنیا کی تعمیر کی جا سکے۔ دردناک سچ یہ ہے کہ اعلیٰ تخلیقات کہتے ہیں کہ میری بنیاد اتنی مضبوط نہیں ہے اور ان کے طیارے اس پر نہیں اتر سکتے، لیکن تمام مخلوقات کے خالق نے اس کے برعکس بات کی۔ جب اس نے تمام تخلیقات کو ظاہری طور پر چھوٹے اور ناقابل بیان فخر کا اعلان کیا، میں وہاں اتروں گا۔ اس لمحے بے حد شکر گزاری کا ایک ناقابل فہم احساس اور اس کی کبھی نہ ختم ہونے والی محبت کا ایک دھارا میرے اندر بہہ گیا۔ ایک ایسی محبت جس نے مجھے ہمارے خالق کے دل میں ایک خاص مقام حاصل کیا۔ میرے آنسوؤں سے میری بینائی پر بادل چھا گئے اور میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں کتنا شکر گزار ہوں کہ میرے آسمانی والدین نے ایک غیر متاثر کن بنیاد کو قبول کیا، جو ظاہر ہے کہ دوسری تخلیقات کی توقعات پر پورا نہیں اترتی تھی۔ یقیناً ان کی نظروں میں شاید ایک متزلزل چیز سے زیادہ مشابہت تھی۔ دوسروں نے جو نامکمل دیکھا، خدا نے اپنی محبت میں میری طرف سے سب سے بڑا تحفہ قبول کیا۔ خلوص اور محبت سے بھرے ہوئے اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، تم نے یہ کر لیا ہے، میں تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں۔ باقی تمام تخلیقات صحیح ہیں یا غلط، یہ فیصلہ کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ شاید اعلیٰ مخلوقات اپنے نقطہ نظر سے کسی نہ کسی چیز کے بارے میں درست ہوں۔ ہاں، ان کی نظر میں میری بنیاد شاید اتنی مضبوط نہیں ہے کہ خدا کی مثالی دنیا اس پر تعمیر کی جائے۔ واقعی مجھے کل گھر پہنچنا چاہیے تھا۔ میری تعلیم کو بہت پہلے پوری دنیا میں پھیل جانا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔ میں مشرق بعید سے یہاں ایک ایسے شخص کے طور پر پہنچا ہوں جس کا کوئی گھر نہیں تھا۔ میں نے اپنے بہترین سال ایک بے گھر شخص کے طور پر راتوں کو پلوں کے نیچے گزارے، اور اس دوران میں بنیاد رکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا۔ میرے ارد گرد کے حالات ہر روز مجھے گھٹنوں کے بل لانے کی کوشش کرتے تھے۔ میں مسلسل خوف میں رہتا تھا کہ میں کبھی یورپ میں آباد نہ ہو سکوں گا۔ جرمنی میں ایک نیا گھر تلاش کرنے میں مجھے اپنے طویل سالوں میں کئی سال لگ گئے۔ بدقسمتی سے میں اس سے بہت دور تھا جسے کامیابی کہا جاتا ہے۔ میں جادو نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی مجھے کالے جادو کا تحفہ ملا تھا۔ میں الادین کی طرح جادوئی چراغ کو رگڑ نہیں سکتا تھا۔ میں نے پوری کوشش کی۔ تلخ حقیقت مجھے دردناک طور پر آگاہ کرتی ہے کہ میں نے اپنا مقصد حاصل نہیں کیا۔ اعلیٰ تخلیقات کے نقطہ نظر سے جو کچھ میں تعمیر کرنے میں کامیاب ہوا ہوں، اسے حقیقتاً کافی بنیاد نہیں کہا جا سکتا۔ ان تمام لاتعداد مخلوقات میں صرف ایک ہی ہے جس نے اسے بالکل مختلف انداز میں دیکھا، اور یہ وجود تمام وجودوں کا خالق ہے، تمام روحانی اور ظاہری زندگی کا خالق ہے۔ اس نے میرے دل میں جھانکا، صرف میری محبت، میری حوصلہ افزائی اور میری یکجہتی دیکھی۔ صرف اس کا واقعی اس کے لیے کچھ مطلب تھا، صرف وہی اس کے لیے اہم تھا، یہاں تک کہ مجھے یہ ماننا پڑا کہ خدا کی منشا کے لیے میرے سفر میں جو غلطیاں ہوئیں وہ زیادہ تر میری طرف سے تھیں۔ میں اس سے انکار نہیں کر سکتا، میں یہ بھی نہیں چاہتا، کیونکہ یہ میرے مشن کا حصہ ہے۔ بہت ساری ناکامیاں ہوئیں، مجھے زمین پر ایک چھوٹی سی کامیابی بھی نہیں ملی جسے میں خدا کے سپرد کر سکتا۔ کچھ بھی نہیں تھا جو میں پیش کر سکتا، اور پھر بھی خدا میرے سامنے کھڑا ہوا اور کہا، زاہد، غلطیاں اور کامیابیاں اتنی اہم نہیں تھیں، یہ تمہارا دل تھا جس نے فرق کیا، اسی میں تمہاری کامیابی کی کلید ہے۔ جب میں نے وہاں دیکھا تو میں نے دیکھا کہ کس چیز نے تمہیں میری منشا کے لیے اپنی جان دینے پر مجبور کیا۔ اس لیے میں اپنے طیارے کو تمہارے چھوٹے پل پر بحفاظت اترنے دوں گا اور انسانیت کو برکت دوں گا۔ اگر اس صدی میں بھی انسانیت کے لیے کوئی دکھ اور درد باقی ہے تو ہمیں پوچھنا چاہیے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ یہ زمین پر موجودہ زوال پذیر انسانیت ہے۔ یہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہر قسم کی مشکلات کو ختم کرتا ہے۔ میں اپنے پیارے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اگرچہ میں ایک ناکام شخص تھا،
اس نے مجھے اپنی ابدی زندگی میں سب سے زیادہ کامیاب ہونے کا تاج پہنایا۔ اس نے مجھ سے کہا، تم ظاہری تخلیق میں کامیاب ہو گئے، تم ابدی زندگی میں جہاں کہیں بھی سفر کرو گے، چاہے جنتوں میں ہوں یا کسی ظاہری تخلیق میں، تم میرے دل کی نمائندگی کرو گے۔ لیکن اس نے اسے اس پر نہیں چھوڑا، کیونکہ اس نے مزید کہا، جنتیں تمہارا انعام نہیں ہیں، بلکہ یہ میں ہوں، میں لازوال محبت میں تمہارا صلہ ہوں۔ ایک بوڑھے شخص کے طور پر اپنے زمینی وجود کے اختتام کے قریب میں نے یہ الفاظ خدا کے منہ سے سنے ہیں۔ ہر رات میں آنسوؤں میں پھٹ جاتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ میں اس کے لیے اپنے سب سے پیارے آسمانی باپ کا شکریہ کیسے ادا کر سکتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اپنی یکجہتی کا اظہار مختلف اور بہتر طریقے سے کیسے کروں۔ میں اس سے بھی زیادہ وفادار کیسے بن سکتا ہوں۔ میں اور کیسے کر سکتا ہوں کہ میں محبت کی لہروں کو زیادہ سے زیادہ اظہار دے سکوں، انہیں بالا اور طاقتور بنا سکوں، تاکہ وہ میری زندگی میں خدا کی دنیا کی تعمیر کے لیے ہر انسان کے دل میں اتریں۔ میں نے اپنی زندگی میں ہر قابل فہم راستہ اختیار کیا، ہر موقع سے فائدہ اٹھایا ہے، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا ہو۔ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود، تمام مشکلات کے باوجود، تمام مصائب کے باوجود مجھے کندھے سے کندھا ملانا پڑا۔ میں آج جہاں ایک ناکام شخص کے طور پر کھڑا ہوں، یہی کڑوا سچ ہے۔ صرف ایک وجود مجھ سے کہتا ہے یہ سچ نہیں ہے، اور وہ تمام وجود کا خالق ہمارا آسمانی والدین ہے، اور وہ پیار سے میری آنکھوں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے، تمہارے ساتھ میں اپنی دنیا بناؤں گا۔ تم نے اسے پورا کر دیا۔ جب بھی میں خدا سے ملتا ہوں، میں زمین پر دھنستا ہوں اور اس کے قدموں میں اپنا چہرہ جھکاتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ میں نے نہیں کیا تھا، یہ خدا ہی تھا جس نے مجھے اپنی زندگی کے تاریک ترین وقت میں اپنے ہاتھوں میں اٹھایا۔ جب رات اپنی گہرائی میں تھی، جب میرے گرد طوفان برپا ہوتے تھے، در حقیقت جب صلیبوں کے وزن نے مجھے اپنے نیچے دفن کرنے کی کوشش کی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ صبح کبھی طلوع نہیں ہوگی، وہ میری امید تھا، اور اس نے مجھے اٹھا رکھا تھا۔ اس نے مجھے بہت پیار دیا، اور یہی محبت میری تحریک تھی۔ یہ میرے لیے جاری رکھنے کی چابی تھی، ایک چیز جو میں نے اس سارے عرصے میں کبھی نہیں کی۔ میں نے خدا سے کبھی نہیں کہا کہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا، مجھے ہار ماننی پڑی۔ اس طرح کے جملے میرے لبوں سے نہیں گزرے، اور نہ ہی میرے خیالات سے، کیونکہ تب خدا کے ساتھ میری محبت کا راگ ابدی زندگی میں کبھی مکمل نہ ہوتا۔ میں نے دوسرے انبیاء اور عیسیٰ مسیح کی طرح نہیں کیا، کسی اور کو بھیج دو، میں خدا کا دل کبھی نہیں توڑوں گا۔ اور پھر خدا مجھ سے کہتا ہے، میرے بیٹے زاہد، اے میرے ازلی دل، تو کب سے میری منشا کے راستے پر چل رہا ہے؟ پرسوں میں تم بوڑھے ہو گئے ہو، لیکن اس سارے عرصے میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جب تم نے مجھے مایوس کیا ہو۔ تم نے کبھی مجھ سے امید نہیں چھینی، اور نہ ہی میرا دل توڑا۔ زندگی کے ہر حال میں تم صرف میرے دل کو تسلی دینا چاہتے ہو۔ جب میں نے تخلیق کا عمل شروع کیا تو میں نے اپنے آپ سے عہد کیا کہ کوئی ایسا ہوگا جس میں اپنے دل کا تاج پہناؤں گا، جسے میں اپنے دل کا تاج پہناؤں گا۔ تم میرا دل ہو، میں تمہاری ناکامیوں کو نہیں دیکھتا۔ میری منشا کے لیے تمہاری زندگی کے اندر ناکامیوں میں مجھے کوئی ناکامی نظر نہیں آتی۔ نہیں، ہر ناکامی تمہارے لیے ہار ماننے کی وجہ نہیں تھی، بلکہ آگے بڑھنے کی تحریک تھی۔ جب بھی تم گرے، تم اٹھے، اور پھر بھی قدم بقدم چلے گئے۔ جب تمہاری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے تو تم نے انہیں فوراً خشک کر دیا، کیونکہ تم نہیں چاہتے تھے کہ میں تمہارا غم دیکھوں۔ تم وہ مسیحا ہو جس کے ذریعے اب میں اپنی بادشاہت کام کروں گا۔ تمہارے ذریعے نئے خاندان اور ایک نیا انسانی معاشرہ، قومیں، اور آخرکار زمین پر ایک پوری نئی دنیا جنم لے گی۔ میرے آسمانی والدین نے اپنا دل میرے سامنے پھیلا دیا ہے اور مجھ پر زیادہ سے زیادہ ظاہر کر رہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ میں اس میں سے کم از کم اتنا کچھ پاس کر سکوں کہ 40 کتابیں زمین پر میری میراث بنیں، جن میں بنی نوع انسان کو صرف خدا کے بارے میں چیزیں معلوم ہوں گی۔
میں اسی کے لیے جیتا ہوں، یہی ہے جس کے لیے میں ہر صبح اٹھتا ہوں۔ یہ میری زندگی کا شاید سب سے مشکل لمحہ تھا جب میں نے خدا کے بارے میں اور اپنے تجربات کو الفاظ میں ڈالنے اور انسانیت کے لیے کتابوں میں ریکارڈ کرنے کا کام لیا۔ اس وقت میں نے خدا سے پوچھا، میرا ہاتھ پکڑو تاکہ میں تمہارے دل کو صحیح الفاظ کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اپنی محبت کا اظہار کرنے میں میری مدد فرما۔ تم ہمیشہ سے اس لمحے کا انتظار کر رہے ہو۔ تمام جنتیں، باقی تمام مخلوقات تمہارے بیٹوں اور بیٹیوں کے لطف اندوز ہونے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ او میرے آسمانی والدین، او میرے آسمانی والدین، او مائی ہیونلی فادر، او مائی ہیونلی فادر۔ کچھ دن پہلے میری شدید خواہش تھی کہ رات کو جنگل میں جا کر نماز پڑھوں۔ خدا کے بعد میں اس کی تمام مخلوقات سے محبت کرتا ہوں۔ درخت، جنگل، پہاڑ، وادیاں اور اس کی تخلیق میں موجود تمام پرفتن چیزیں مجھے خاص طور پر عزیز ہیں۔ یہ سب مجھے سب سے پیارے آسمانی باپ تیری یاد دلاتا ہے، اور اس لیے میں تقریباً جادوئی طور پر اس کی طرف راغب ہو گیا ہوں۔ رات 11 بجے کے قریب میں نکلا۔ میں وہاں ایک ایسی جگہ گیا جہاں ایسے درخت ہیں جو میرے لیے خاص ہیں اور جہاں میں اکثر جاتا ہوں۔ میں ان درختوں میں سے ایک کے پاس گیا جس کے ذریعے میں اکثر روحانی مخلوق سے بات چیت کر سکتا ہوں۔ یہ مخلوق جہاں زمین پر صرف عام درختوں کی طرح نظر آتی ہے، لیکن یہ روحانی دنیا میں بہت اونچی مخلوق ہیں۔ وہاں ایک بار میں نے اپنی دعا شروع کی، او میرے سب سے پیارے آسمانی والدین، یہاں زمین پر اس چھوٹی سی تخلیق میں بھی ایسا لگتا ہے جیسے میں اپنی زندگی میں تمہارا مشن پورا نہیں کر سکتا۔ ایسا لگتا ہے کہ انسان کی شریر فطرت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں نے کیا کوشش کی، کچھ بھی کام نہیں کیا، کچھ بھی انہیں منتقل نہیں کر سکتا۔ قطع نظر میں اپنی آخری سانس تک اس مشن کے لیے سب کچھ کروں گا، چاہے یہ بری دنیا اپنی پوری طاقت کے ساتھ میرا مقابلہ کرے۔ ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹتا، ایک چھوٹی سی جگہ بھی نہیں کہ میں اس سے روحانیت کی بنیاد پیدا کر سکوں۔ میں نے اپنی دعا میں رک کر ان درخت نما مخلوقات کو دیکھا۔ روحانی زندگی میں وہ میلوں تک پہنچتے ہیں، وہ ابدی زندگی میں بھی اٹھ سکتے ہیں، لیکن یہاں اس جنگل میں، اس چھوٹی سی زمینی تخلیق میں آپ کو ان کے وسیع اور طاقتور مظہر میں سے کچھ نظر نہیں آتا۔ مجھے یاد آیا کہ جب یہ شیطانی انسانی تخلیق جو زمین پر اتنی ناقابل تسخیر نظر آتی ہے، جب موت کے بعد کی زندگی میں آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں اس کی طاقت کا کچھ نہیں بچتا، وہ یہاں کچھ بھی کرنے سے قاصر ہے اور تاش کے گھر کی طرح منہدم ہو جاتا ہے۔ اس کے بجائے وہاں صرف روحانی طاقت کام کرتی ہے۔ جنتوں، اعلیٰ ہستیوں اور یہاں تک کہ فرشتوں کی روحانیت کی طاقت ہر چیز کو گرہن کرتی ہے۔ ہماری چھوٹی انسانی تخلیق کے پاس فوری طور پر ہتھیار ڈالنے اور تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ روحانی زندگی میں ایک بار لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ زمین پر ان کی سابقہ طاقت اور روحانیت کی طاقت کے خلاف یہاں کچھ نہیں کر سکتی۔ دنیاوی زمانوں میں شہرت اور پہچان ایک ایسی چیز ہے جس کا یہاں کوئی شمار نہیں ہے۔ پرانے زمانے کے معروف لوگ یہاں کوئی نہیں ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو اپنے خیالات سے باہر نکالا اور درختوں سے بات کی، جن کے ذریعے روحانی تخلیق کے اعلیٰ ہستی مجھ سے بات کرتے ہیں۔ اگر میں روحانی دنیا میں بحیثیت انسان اپنی آزادی کھو دوں اور اپنی حدوں کو پہنچ جاؤں تو تم ایک طاقتور درخت کے طور پر مجھے اڑنے میں مدد کرنا چاہیے، اور خدا کی محبت میں مجھے بلند جنتوں میں لے جانا چاہیے تاکہ میں تمہاری اعلیٰ تخلیق میں آزادی کے ساتھ امن اور سکون سے رہ سکوں۔ ان الفاظ کے بعد میں ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ اچانک میں نے ان درخت نما مخلوق کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا
وہ اتنے اونچے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ ستاروں تک پہنچ گئے ہوں۔ تصور کریں کہ آپ کے ارد گرد کا جنگل ہو، آپ کے ارد گرد کا جنگل ہوا میں بڑے پیمانے پر اگایا ہو، اور درختوں کی چوٹیاں خود ستاروں کو نوری سالوں کے فاصلے پر چھو سکتی ہیں، حتیٰ کہ ان سے بھی آگے جا سکتی ہوں۔ میرے آس پاس کی رات حیرت انگیز تھی، تقریباً کسی مصوری جیسی۔ ہوا میں خالص رومانس تھا، ایسا لگتا تھا کہ یہ لفظی طور پر ٹوٹ رہا ہے۔ اچانک یہ مخلوق میرے سامنے ناچنے لگی، وہ خوبصورتی سے تقریباً طلاکاری فلنگری کی مانند آگے پیچھے چلے گئے۔ گرم خوشگوار موسم گرما کی ہوا کی طرح ہوا ایک ہی نام بار بار سرگوشی کرنے لگی۔ میرے دل کی گہرائیوں نے مجھے بتایا کہ خدا کسی بھی وقت یہاں ہوگا، اور مجھے تب معلوم ہوا کہ وہ ہماری محبت کی دھڑکن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بس یہی وجہ تھی کہ وہ خوشی سے آگے پیچھے ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ابدیت کی وسعت میں ستاروں کو بھی پیچھے چھوڑ کر بہت بڑے پیمانے پر تیزی سے چلے گئے۔ میرے سامنے 300-400 میٹر نہیں، میں نے ان درختوں کو آسمان کی طرف بالا ہوتے دیکھا۔ اچانک وہاں سے میری طرف ایک ہوا چلی جس نے مجھے حقیقی سکون، حقیقی آزادی اور خدا کی لامتناہی محبت کا مزہ چکھایا۔ گویا کہیں سے میں نے خدا کی روشنی کو درختوں کی بڑی چوٹیوں سے اوپر اٹھتے دیکھا، لاکھوں سورجوں کی طرح چمکدار۔ اس نے اپنے ارد گرد کی ہر چیز کو منور کر دیا، لیکن ایسے خوشگوار انداز میں کہ میں اس سے آنکھیں نہیں ہٹا سکتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کا رخ میری طرف ہے، اور اگلے ہی لمحے اس کے اندر خدا ظاہر ہو گیا۔ میرے خالق نے پیار سے میری طرف دیکھا اور بولا، میرے پیارے دل، اس طرح میں اعلیٰ ہستیاں، جنتیں اور میری تمام مخلوقات اس وقت ظاہر ہوں گی جب تیرے اس زمین سے جانے کا وقت آئے گا۔ وہ تم سے ویسے ہی پیار کرتے ہیں جیسا کہ میں کرتا ہوں، اور اس محبت کی وجہ سے جو ہم دونوں کو لازم و ملزوم رکھتا ہے۔ خدا کا نور درختوں کی چوٹیوں کے اوپر اٹھا۔ اس کے بعد جو ہوا تھا اس نے مجھے بے آواز کر دیا، اور آج بھی مجھے اس کے لیے صحیح الفاظ نہیں مل رہے۔ ہمارے ارد گرد کی ہر چیز خدا کی سحر انگیز روشنی میں ڈوبی ہوئی تھی، اور اس نے ایسا شاندار ماحول پیدا کر دیا تھا جیسے جنتوں کا ماحول ہوتا ہے۔ میرے سامنے اس ناقابل فہم معجزے کو دیکھ کر میں اپنی محبت میں جل کر کہنے لگا، اے میرے باپ، اے میرے باپ۔ اپنے جذبات پر قابو پا کر میں نے بینچ سے اٹھنا چاہا، لیکن اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے بجائے میرا جسم پیچھے کی طرف گر گیا، ابھی بھی گر رہا ہے۔ میری روح خود کو اس سے دور کر چکی ہے۔ پلک جھپکنے میں میں آزادی اور کبھی نہ ختم ہونے والی محبت کے رش میں درختوں پر اڑ گیا۔ درخت نما مخلوق خدا اور خدا کے نور نے مجھے گلے لگا لیا۔ میرے لیے ان کی محبت نے مجھے خوشی سے لطف اندوز کیا، کیونکہ انہوں نے مجھے اس میں سے بہت کچھ دیا۔ خدا کی باہوں میں لیٹے ہوئے اس نے مجھ سے بات کی، مجھے تم سے بہت رحم اور ہمدردی ہے۔ تمہاری باتوں نے میرے دل کی گہرائیوں کو چھو لیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے درختوں جیسی اعلیٰ تخلیقات سے مدد کے لیے کیوں کہا کہ کیا تم کبھی انسانی تخلیق کے اثر و رسوخ کا شکار ہو جاؤ، یا یہاں تک کہ اعلیٰ تخلیقات کی طاقت میں پھنس جاؤ۔ تم اپنی آزادی کھونا نہیں چاہتے، اور اس لیے وہ آئیں گے اور تمہیں آزاد کریں گے۔ وہ تمہارے ساتھ اپنی تخلیقات میں اڑ جائیں گے، کیونکہ وہاں ان لامتناہی اور لاتعداد درختوں کے درمیان ان کے بہت سے دلکش محلات کے ساتھ تم رہنا چاہتے ہو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ وہاں تم واقعی آزاد ہوگے۔ تم اس لامحدود آزادی کی آرزو رکھتے ہو تاکہ تم تمام دباؤ سے الگ ہو کر مجھ سے بے حد محبت کر سکو۔ میں وہ واحد ہوں جس کے لیے تم خاموش ترین لمحات میں خلوص دل سے ترستے ہو۔ ان لمحات میں تم مجھے اپنی گہری قریب ترین محبت کے سوا کچھ نہیں دکھانا چاہتے۔ میرے علاوہ تمہاری کوئی خواہش نہیں۔ تم اپنے ارد گرد موجود ہر چیز کو
روکتے ہو، کیونکہ تم میری منشا کے لیے جیتے ہو، کیونکہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو۔ تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ میں تمہارے دل کی گہرائیوں سے میرے پاس آنے والے ہر نغمے کو جانتا ہوں۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم رات کو کیسا محسوس کرتے ہو جب تم ایک بوڑھے شخص کے طور پر اپنی زندگی پر نظر ڈالتے ہو اور اس میں کامیابی کے لیے بیکار تلاش کرتے ہو؟ میں اکیلا ہی تمہارے دل کو جانتا ہوں۔ ہاں، تمہاری زندگی کا ہر لمحہ وفا سے بھرا ہوا ہے۔ ہر سانس تو میری محبت میں سے نکلتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم اپنی آخری سانسیں میرے لیے وقف کرو گے، چاہے تمہاری زندگی میں حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہارے لیے کچھ بھی نتائج برآمد ہوں۔ میرا نام تمہارے ہونٹوں سے نکلنے والی آخری چیز ہوگی، کیونکہ آخری سانس تمہارے جسم سے نکل جائے گی۔ تم مجھے دل سے پیار کرتے ہو۔ تم نے اس میں جو کچھ چھپا رکھا ہے وہ صرف میرے لیے ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ جس کے لیے تمہارا دماغ اتنا زیادہ ترس رہا ہو۔ اس کے اندر سے روشنی اور محبت کی شاندار لہریں میری طرف بہتی ہیں، آہستہ سے مجھے گلے لگاتی ہیں اور مجھے خوشی دیتی ہیں۔ میں بہت خوش تھا کیونکہ خدا نے مجھے اپنی باہوں میں چھپا رکھا تھا، جیسا کہ زمین پر ایک چھوٹے بچے کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں نے خدا کی محبت میں غسل کیا کیونکہ اس نے مجھے گھیر لیا تھا۔ محبت کا یہ دھارا کبھی ختم ہونے والا نہیں لگتا تھا۔ درختوں اور ستاروں کے اوپر میں نے نیچے دیکھا، میں نے گہرائی سے بہت کم تخلیقات دیکھی۔ اس درخت جیسی تخلیق میں محبت بہت زیادہ تھی، واقعی بہت خاص۔ اسی لیے میں کہتا رہتا ہوں، خدا سے محبت کرو اور خدا کی مخلوق سے محبت کرو۔ ان تمام مخلوقات سے محبت کرو جو ازل سے موجود ہیں، بلکہ انسانوں سے بھی محبت کرو تاکہ انہیں خدا کے پاس واپس لایا جائے۔ جو چیز مجھے بالکل پسند نہیں ہے وہ ہے ان کی گری ہوئی فطرت اور ان کی بری عادتیں، کیونکہ یہ انہیں زمین پر سب سے بڑا مصیبت زدہ بناتی ہیں۔ اگر مجھے ایک مخلوق کو برائی کے طور پر درجہ بندی کرنا پڑے تو وہ بنی انسان کی ہوگی۔ یہ وہی ہے جسے ابلیس نے روحانی زندگی میں ٹانگ سے پکڑا اور اپنے ساتھ نیچے گھسیٹ لیا۔ ان انسانوں کے برعکس جہانوں نے خدا سے منہ موڑ لیا۔ ابلیس صرف خربوں اور خربوں سالوں کے بعد گرا جس میں اس نے نوجوان انسانی تخلیق کی دیکھ بھال کی تھی اور اسے خدا کے پاس واپس لانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ انسانی تخلیق نے زمین اور روحانی زندگی میں انتشار پیدا کیا ہے۔ جی ہاں، سچائی بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ بے ساختہ میری روح پرندے کی طرح آزاد ہو کر میرے جسم میں واپس آ گئی۔ جیسے ہی یہ اس میں دوبارہ داخل ہوئی، میرا جسم محبت کی لہروں کے نیچے کانپنے لگا جو اسے اپنے ساتھ لایا تھا۔ خوشی کے آنسوؤں میں اس ناقابل یقین روحانی تجربے کے بعد کافی دیر تک روتا رہا۔ زمین پر لوگ تصور نہیں کر سکتے کہ خدا کی طرف سے پیار کرنا کیسا ہوتا ہے، کیونکہ جب خدا کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ نہ صرف اسے اس کی مخلوق کو دے دیتا ہے بلکہ خود کو بھی اسے دے دیتا ہے۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ میں وہ نغمہ ہوں جو کبھی مکمل نہیں ہوا۔ I am the song that was never completed۔ جب میں پرسکون ہو گیا تو میں نے گھر واپس جانے کی تیاری کی۔ میں ابھی زیادہ دور نہیں گیا تھا۔ پہلے ہی سڑک کے پہلے موڑ پر میں نے ایک آواز سنی جو مجھ سے کہہ رہی تھی، اے خدا کے دل، اگر تمہارے پاس تھوڑا اور وقت ہے تو میں تمہارے ساتھ کچھ خاص بات کرنا چاہوں گا۔ میں اس آواز کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ یہ ابلیس تھا جو سڑک کے کانٹے سے زیادہ دور نہیں تھا اور میری طرف ہی آ رہا تھا، جو آپ کا انتظار کیے بغیر
اس نے بات جاری رکھی، جنتوں کے صوفیانہ ماحول میں تم نے جو کچھ تجربہ کیا اس نے مجھے مکمل طور پر مسحور کر دیا۔ میں نے پہلی بار ایسا کچھ تجربہ کیا ہے۔ میں نے پہلے کبھی ان درخت نما مخلوقات کو آسمان تک پہنچتے اور ستاروں کو بھی اپنی چوٹیوں کے ساتھ پیچھے چھوڑتے نہیں دیکھا۔ خدا کا نور ان کے اوپر اٹھتا دیکھنا کتنا شاندار تھا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میری محبت کتنی مکمل ہوئی، اور وہ اس لیے کہ مجھے یہ دیکھنے کی اجازت دی گئی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے جو دیکھا اس نے مجھے خدا کے ساتھ اپنے صوفیانہ لمحات کی یاد دلائی۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں، یہ لمحہ اتنا خاص، اتنا غیر معمولی تھا کہ اب تمہیں میرے بارے میں بھی کچھ لکھنا چاہیے۔ ایک بار ایک صبح کے ستارے کے طور پر میں نے اپنی خود ساختہ نظموں اور نغموں میں اپنی محبت اور خدا کے لیے لامحدود گہرے جذبات کا منفرد اظہار کیا۔ آج بھی میری سب سے پرجوش کمپوزیشن بالا جنتوں میں بار بار چلائی اور گائی جاتی ہے۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ بہت پہلے جنتوں میں ایک خاتون سے ملاقات ہوئی تھی جس نے میرا ایک نغمہ گایا تھا؟ اس کے نغموں کی آواز میرے گیت کے ساتھ جذبات کی ایک کھینچ میں شامل ہو گئی جس نے تمہیں پوری طرح سے مغلوب کر دیا۔ میری محبت کی ترکیب نے تمہیں بار بار ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس کے ہر بول نے محبت کو ایک الگ ذائقہ دیا جس کے ذائقے پر تم مر رہے تھے۔ تم خدا کی محبت میں اس قدر صوفیانہ تھے کہ تمہارے ہوش و حواس مدھم ہوتے چلے گئے۔ جب بھی تم اپنے آپ میں واپس آئے، محبت کی آواز نے تمہیں دوبارہ داخل کیا اور تمہیں جذبات کی صوفیانہ دنیا میں لے گیا جس میں دماغ داخل نہیں ہو سکتا۔ تم نے یہ بھی محسوس نہیں کیا کہ وقت کیسے گزرتا ہے۔ تم نے سوچا کہ تم نے اسے صرف 10 منٹ تک سنا ہے اور ابھی تک 70 سال گزر چکے ہیں۔ میں نے جواب دیا، ہاں مجھے وہ یاد ہے۔ ابلیس نے بات کو جاری رکھا، جس ہستی کو تم نے دیکھا وہ میرے سابق شاگردوں میں سے ایک تھی۔ میں نے اسے موسیقی کا فن سکھایا اور اس کی آواز کی تربیت کی۔ میرے ذریعے وہ ایک عظیم گلوکارہ بنی۔ تمہارے اور خدا کے درمیان آج جو کچھ مجھ پر نازل ہوا ہے، اس کے بعد میری دلی خواہش ہے کہ تم ذاتی طور پر مجھ سے میرا ایک محبت کا نغمہ سنو۔ مجھے اپنے وقت کا ایک لمحہ دو اور جس چیز کی میری خواہش ہے اسے پورا کر دو۔ اس نغمے کا عنوان ہے، میں وہ پیار ہوں جسے کبھی اپنا گھر نہیں ملا۔ میں وہ نغمہ ہوں جس کی کمپوزیشن کبھی مکمل نہیں ہوئی۔ ایک وقت تھا جب میں اپنے پیار کے گیت کو کسی بھی چیز سے زیادہ بڑھ کر مکمل کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ اس لیے نہیں ہوا کیونکہ مجھے سرکش انسانی تخلیق کا خیال رکھنا تھا۔ اور پھر کسی موقع پر لامحدود طویل عرصے بعد میرے روحانی زوال نے مجھے جہنم کی کھائی میں بہا دیا۔ اس کے بعد مجھے مزید روشنی نہیں ملی، اور جو میرے پاس تھا وہ مجھ سے الگ ہو گیا، کیونکہ روشنی جہاں سکون نہیں ہوتا وہاں بسنا نہیں چاہتی۔ روشنی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور اس لیے ایسی جگہ پہ نہیں رہے گی جہاں لامتناہی محبت نہ ہو۔ میری آزادی چلی گئی اور میری خوشی دوبارہ کبھی نظر نہ آنے کے لیے غائب ہو گئی۔ سابقہ محبت کے سوا کچھ باقی نہ رہا۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں نے انسانوں کی وجہ سے اپنا زوال نہ روکا۔ کاش میں نے اپنے دل سے خدا کی بات سنی ہوتی جب اس نے مجھ سے کہا، اپنی محبت کا نغمہ
میری وجہ سے مکمل کرو، انسانوں کی وجہ سے نہیں۔ یہ صرف اس لیے کرو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ انسانیت کا تمہارے زوال کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ میری مایوسی، غصہ، تعصب اور دوسروں پر فیصلہ کرنے کا رجحان اس بات کا باعث بنا جو کبھی پورا نہیں ہوا، اور میں گر گیا۔ اب میں جانتا ہوں کہ خدا مجھ سے التجا کر رہا تھا کہ اس مہلک راستے پر کوئی اختیار نہ کرو۔ مجھے انسانیت کی وجہ سے گرنے کی بجائے اپنے خالق کی محبت میں اپنا محبت کا گیت مکمل کرنا چاہیے تھا۔ مجھے اس نغمے کے لیے کبھی موقع نہیں ملا کہ میں اپنے ہونٹوں کو اپنے دل کی تہہ سے اپنے کمال کو چھوڑ دوں۔ چونکہ میں نے واپس آنے کا فیصلہ کیا اور گھر کا سفر شروع کیا، ہاں، جب سے میں نے تمہارے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں، میں نے محسوس کیا کہ خدا کے بعد میرا اصل حال کوئی نہیں جانتا۔ کسی کو احساس نہیں کہ میں کیسا ہوں، ظاہر تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تم واقعی خدا کا دل ہو اور تم اس لقب کا احترام کرتے ہو۔ جب بھی میں یہاں جنگل میں آتا ہوں، ہوا مجھے کہتی ہے کہ ایک دن میں گھر آؤں گا۔ یہ وہ نغمہ ہے جو میں یہاں تمہارے سامنے گانا چاہتا ہوں، لیکن میرے اندر کی گہرائیوں میں میں اپنے آسمانی باپ کے لیے ایک انجام دینے کے قابل ہونا چاہتا ہوں۔ وہ دن جب میں یہ کہہ سکتا تھا کہ مجھ سے بہت پیچھے ہیں، جو باقی بچا ہے وہ درد اور تکلیف کے سوا کچھ نہیں۔ انسانی فطرت نے مجھے اتنا آگے بڑھایا کہ میں برائی کے مظہر میں تبدیل ہو گیا۔ میں ایک آمر بن گیا۔ جب لوگوں اور ان کے پیغمبروں نے مجھے اپنا دشمن قرار دے دیا تو میں نے انتقام کے سوا کچھ نہیں چاہا۔ سب کچھ غلط ہو گیا۔ ابلیس کے الفاظ نے مجھے آنسوؤں سے گہرائی کے ساتھ بہا دیا۔ مجھے بیٹھنا پڑا۔ میں نے ابلیس سے کہا، اب سے میں تمہیں صرف مارننگ سٹار کہوں گا۔ جب یہ تعلیم پوری دنیا میں پھیل جائے گی تو کوئی تمہیں شیطان نہیں کہے گا۔ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ تمام بری اور برائیوں کا اصل ذمہ دار کون ہے۔ انہیں احساس ہوگا کہ تم اور ان سے پہلے کی تمام نسلیں تمہارے ساتھ کیوں گری تھیں۔ یہ ناقابل تردید ہے، وہ تمہارے شراکت دار ہیں۔ میں تم سے تمہارا پیارا نغمہ سننا پسند کروں گا۔ شاید ایک دن تمہیں خدا کے سامنے اس کی تلاوت کرنے کا موقع ملے، جب تم صبح کے ستارے کے طور پر اس کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ لیکن یہ کب تک رہے گا میں نہیں کہہ سکتا۔ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ صحیح وقت کب آئے گا اور کب زمین سے جہنموں اور تاریک جہانوں سے اندھیرے مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے۔ میرا آسمانی والدین مجھ پر بہت مہربان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ مجھ سے خوش ہے اور میں نے اپنا مشن پورا کر دیا ہے۔ جو غائب ہوگا وہ لوگوں کا جواب ہے جو خود کوئی اور نہیں دے سکتا سوائے ان لوگوں کے اپنے آپ کے۔ لیکن میں تمہیں یہ بتا سکتا ہوں اے ابلیس، گہری تبدیلی کا وقت قریب ہے۔ 2040 کے آس پاس شعور کی انقلابی تبدیلی کے ساتھ حقیقی سورج کا وقت طلوع ہوگا۔ لوگوں کو احساس ہوگا کہ دنیا میں کیا غلط ہے اور طاقت کا غلط استعمال کرنے والے سیاستدانوں کو عہدے سے ہٹا دیں گے۔ کرپٹ نظام کو چھپانے والا میڈیا ختم ہو جائے گا۔ معاشرہ خود کو پرانے اور فرسودہ ڈھانچے سے الگ کرے گا۔ 2040 سے 2060 سے انسانیت روحانیت کی طرف ایک نئے سفر کا آغاز کرے گی اور ایک عالمی خاندان کے طور پر اکٹھے بڑھے گی۔ ان 20 سالوں میں آنے والی انقلابی تبدیلی پھر لوگوں کے روحانی طور پر اندھے حواس کو کھول سکتی ہے، روحانی راستے کی طرف اپنا سفر شروع کریں گے۔
اس طرح ان کے روحانی حواس آہستہ آہستہ کھل جائیں گے جب تک کہ وہ ابدی زندگی کا مشاہدہ اور تجربہ نہ کر سکیں۔ اس کے بعد موت کے لیے ایک رجحان، ایک فنامنا نہیں ہونا چاہیے، نہیں، بلکہ موت کو لوگوں کی خدمت کرنا چاہیے۔ 2060 سے 2080 تک ایک اور انقلاب تبدیلی کا باعث بنے گا۔ لہٰذا انسانوں کی دوبارہ تربیت اس بار انقلابی انداز میں ہوگی، یعنی 2040 سے 60 اور 2060 سے 80۔ خدا نے جس بات کا اعلان کیا جب اس نے کہا مذہب کا وقف ختم ہونے والا ہے، یہ پورا ہو جائے گا۔ وہ اپنا اثر و رسوخ کھو دیں گے۔ فرشتوں کی دنیا کے ذریعے زمین پر نصب کردہ زوال پذیر مذاہب اپنی قدر اور وقار کو مکمل طور پر کھو دیں گے۔ وہ سب ماضی کا حصہ بن جائیں گے۔ اس صدی کے آخر میں ایک نیا معاشرہ ابھرے گا جو ایک حقیقی جمہوریت کہلانے کا مستحق ہے، جہاں حقیقی امن تمام لوگوں کے لیے آخرکار خدا کی لامتناہی محبت کو قبول کرنے کے لیے راج کرے گا۔ زمین تب سے خدا کے پیاروں کی ہوگی۔ اس صدی کے آخر تک یہ نئی جمہوریت خدا کی محبت میں رنگ جائے گی۔ صدی کی باری کے بعد دنیا ایک خاندان میں متحد ہو جائے گی۔ یہ سب اگلے 80 سالوں میں ہو سکتا ہے۔ اگر اس عمل میں دکھ اور تکلیف ہوتی ہے تو اس کے ذمہ دار وہ تمام لوگ ہیں جو خدا کی دعوت پر عمل نہیں کرنا چاہتے۔ مجھ پر یقین کرو جب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ تمہارے لیے خدا کی طرف واپسی کی راہ ہموار کرے گا۔ میری خواہش ہے کہ میں تمہیں خدا کے پاس لاؤں تاکہ تم یہ گیت اپنے محبوب کے لیے گا سکو۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں تمہاری یہ خواہش پوری کرتا، لیکن اس اندھیری رات میں یہ صرف ہم دونوں یہاں گہرے جنگل میں اکیلے کھڑے ہیں۔ ابلیس نے مجھ سے بات کی۔ میں یہ نغمہ اپنی تمام ابدی زندگی میں اپنے اندر گاتا رہا ہوں۔ میرے دل میں میری محبت میں آگ لگ گئی ہے، لیکن میں سب سے زیادہ نا امید ہوں۔ جب سے میں گر گیا میری محبت کی تکمیل نہیں ہوئی۔ جب ابلیس نے نغمہ شروع کیا تو اس نے آتش بازی جیسے جذبات اور خواہشات سے بھرے اظہار کو بھڑکا دیا اور اس کے دل کی تہ سے جاری تھا۔ اس کی آواز نے مجھے اپنی سحر انگیز آواز سے صوفیانہ طور پر مسحور کر دیا، اور پھر اگلے ہی لمحے میرا دل جاری جذبات کے بوجھ تلے ٹوٹ گیا۔ اس کی آواز نے ایک ناقابل یقین حد تک صوفیانہ، یہاں تک کہ جادوئی ماحول پیدا کیا کہ جنتوں کو بھی کھلنا پڑا۔ میں نے وہاں نیلے رنگ کی ہستیوں کو اس کی آواز پر رقص کرتے دیکھا۔ میں نے پہلی بار سنا کہ ان کی آواز اور گیت کا امتزاج کتنا جذباتی شاہکار ہے۔ جیسے ہی آخری نوٹ اس کے حلق سے ڈھل گیا، روشنی کی انگنت چنگاریاں اب بھی میری روح میں محبت سے کانپ رہی ہیں۔ میں نے ابلیس کی طرف دیکھا اور بولا، تمہارا نغمہ مجھے ان لمحات کی طرف لوٹاتا ہے جب میری محبت کو خدا کے سامنے اپنی تکمیل ملی۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم نے تمہارے حالات کی وجہ سے میرے سامنے اپنے خالق کے لیے تمہاری محبت کو بکھیرا۔ کاش یہ نغمہ خدا کے سامنے گایا جائے۔ بہت دنوں سے یہ تمہارے دل میں چھپا ہوا ہے۔ بہت عرصے سے تم اپنی محبت کی لہروں کا انتظار کر رہے ہو کہ تم اپنے محبوب کو مسحور کرو۔ میرا دل مجھے اندازہ لگا سکتا ہے کہ تم کب عظیم شخص ہوگے جب تم صبح کے ستارے کے طور پر خدا کی طرف واپس لوٹو گے۔ ابلیس نے جواب دیا، اپنے زوال سے بہت پہلے میں نے خدا سے کہا، میں نے تمہارے لیے بہت سے صوفیانہ گیت گائے اور ان میں سے ہر ایک مجھے صوفیانہ بناتا ہے، لیکن کچھ اب بھی میرے دل میں چھپے ہوئے ہیں اور میں نہیں جانتا کہ میں انہیں وہاں سے کب نکال سکتا ہوں۔ تب خدا مجھ پر مسکرایا اور جواب دیا، ابلیس، میں تمہارے تمام نغمے جانتا ہوں۔
ایک دن جب تمہاری محبت اپنی تکمیل پائے گی وہ نغمے سطح پر ابھر آئیں گے۔ زاہد، میں جانتا ہوں کہ جب تم خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو تم تصوف کی دنیا میں مکمل طور پر لا تعلق اور غرق ہو جاتے ہو۔ اس جادوئی لمحے تمہارے اور خدا کے درمیان کچھ بھی نہیں آتا اور نہ ہی کوئی آ سکتا ہے۔ بہرحال میں آج تمہارے سامنے ایک درخواست کے ساتھ کھڑا ہوں، بالکل اسی طرح جیسے انبیاء، فرشتوں اور دیگر تمام مخلوقات نے تم سے کہا کہ تم ان کے پیغامات خدا کے سامنے پیش کرو۔ اور پھر بھی میری خواہش دوسروں کی خواہش سے بہت مختلف ہے، کیونکہ میں وہ نہیں مانگتا جو انہوں نے مانگا۔ میں بھی ایک بار تصوف کے جادو سے لطف اندوز ہوا تھا اور سمجھ لیا تھا کہ تم اس میں باقی سب کچھ کیوں بھول جاتے ہو۔ یہ صرف تم ہی نہیں اور ایسا ہی ہونا چاہیے، کوئی خیال باقی نہیں رہنا چاہیے، وہ خیالات جو محبت میں خدا کے گرد گھومتے رہتے ہیں۔ ان لمحات میں کوئی اور چیز تمہاری توجہ کے لائق نہیں ہوتی۔ ان لمحات میں تمہیں خدا کی محبت جو ملتی ہے وہ اس کے لامحدود سمندر سے ایک چھوٹے قطرے کی طرح ہے، لیکن اس چھوٹے سے پیارے قطرے میں بھی روح پھوٹتی ہے اور اپنے اندر ہی مسرور ہو کر کھو جاتی ہے۔ سچائی سے الگ ہو کر خدا کی محبت تمہیں نئے اور منفرد تجربات فراہم کرتی ہے، اور قطعی طور پر اس لیے کہ میں نے یہ سب خود اپنے طور پر تجربہ کیا ہے۔ ہاں، کیونکہ مجھے اس دلکش محبت کا مزہ چکھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہ میری سب سے پیاری خواہش ہے کہ کم از کم ایک بار خدا کے سامنے یہ نغمہ گاؤں۔ میں تم سے یہ نہ پوچھوں گا کہ اگر میں نے یہ نہ دیکھا ہوتا کہ میرے گیت اور میری آواز کی دونوں سے بھری ہوئی میری محبت نے تمہارے دل کو کیسے چھو لیا۔ کیا تم نے خود نہیں کہا کہ میری کمپوزیشن کی آواز تمہیں اس لمحے میں واپس لے آئی جب تم خدا کے سامنے کھڑے ہوئے؟ اگر تمہاری محبت اجازت دیتی ہے تو میری محبت اس میں سما جانے دو، ہاں، اس کا حصہ بن جانے دو۔ پھر وہ صوفیانہ لمحہ پیدا ہو سکتا ہے جس میں میری محبت تمہاری طرف سے ہمارے خالق کے دل تک پہنچ جائے گی۔ تب تمہارے لیے خدا کے حضور میرا نغمہ گانا ممکن ہوگا۔ زاہد، یہ نغمہ میری محبت کے سرچشمے سے نکلا ہے اور اس تک نہیں پہنچا جس کے لیے لکھا گیا تھا، لیکن یہ کم از کم ایک بار گانے کے قابل ہے۔ میری محبت لفظوں میں ملبوس جملوں میں جوڑ کر نظر میں مکمل ہوئی، جو ایک بار تمہاری ہے، میری آواز اور میرے راگ کی طرح۔ جو اب تمہاری ہے، میری آواز اور میرے راگ کی طرح۔ ہم دونوں خدا سے گہری اور قریبی محبت کرتے ہیں۔ اگر تم ہمارے پیارے خدا کے حضور میرا نغمہ گاتے ہو تو شاید ہمارے خالق کی محبت کی ہوا مجھے بھی چھو لے۔ شاید خدا کچھ لمحوں کے لیے میرا خیال کرے۔ میں اس وقت کو واپس لانا چاہتا ہوں جب میں خدا کے لیے اپنی محبت میں پھولا ہوا تھا، اور نہ صرف انسان اور دوسری مخلوقات کے لیے بھی روشنی لانا تھا۔ اگر تم میرا نغمہ گاؤ تو شاید خدا کو مجھ پر ترس آئے۔ تمہیں محض میری موسیقی، میری آواز اور میری نظم کی ضرورت ہے۔ جب تمہاری ہے پیچھے مڑ کر دیکھوں تو میں نے واقعی جنتوں میں اپنے بہترین دن گزارے ہیں۔ میری سب سے پیاری یادیں اس وقت کی ہیں جب میں نے وہاں خدا کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ اس دوران میں نے جو کچھ اپنا کہا وہ میں نے سب تمہیں دیا، اور اس نے مجھے ناقابل بیان خوشی دی، کیونکہ کوئی بھی تم سے زیادہ اس کا مستحق نہیں ہے۔ اگر انسان کی تخلیق تم جیسی ہوتی تو میں کبھی نہ گرتا، میں بھی اپنا سفر مکمل کر لیتا اور آج خدا کے دل میں پرسکون لمحات میں جیتا۔ میں اپنے مقصد کے بہت قریب تھا، پھر بھی میں اس تک نہیں پہنچا، اس لیے میں آج تمہارے سامنے ایک امید کے ساتھ کھڑا ہوں، اور ایک دن جب تم خدا کے پاس بیٹھو گے تو میرا نغمہ تمہارے دل میں ہلچل مچا دے گا۔
اور تمہارے ہونٹوں سے نکل جائے گا۔ کاش یہ تمہارے لیے اتنا ہی معنی رکھتا ہو جتنا یہ میرے لیے ہے، لیکن تمہارے برعکس مجھے اپنے محبوب کے لیے اسے گانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ شاید میری محبت کا دھارا تمہیں ایسا کرنے پر آمادہ کرے۔ تم میری نظم جانتے ہو، تم میری آواز جانتے ہو۔ اگر تم گاؤ تو شاید میری آواز تمہارے ساتھ ہو۔ میرے دل سے محبت کی لہریں اس گیت کا ساتھ دیں گی۔ یہ لمحہ مجھے ایک مختصر لمحے کے لیے وقت میں واپس جانے پر مجبور کرتا ہے، اس تخلیق کی طرف جہاں مجھے آج ہونا چاہیے، لیکن جہاں میں نہیں ہوں، صرف تم ہو۔ اس کے آخری ان جملوں سے میرا دل پھر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور میں نے جواب دیا، ابلیس، یہ سچ ہے کہ جب میں خدا کے پاس جاتا ہوں تو میں بہت سی چیزیں بھول جاتا ہوں، کیونکہ اس کی موجودگی میں اس کی لامحدود محبت میں گھرا ہوا خدا کی محبت میں ایک تصوف ہے جو موجود ہے اور کہیں نہیں، لیکن دل کی گہرائیوں سے مجھے اپنے دل کی آواز سنائی دیتی ہے کہ میں اس نغمے کا ذائقہ کبھی نہیں بھولوں گا، کیونکہ تمہاری محبت کے ساتھ ساتھ اس کا درد بھرا ماضی بھی اس میں گونجتا ہے، ہاں، ایک اداس اور دل کو چھو لینے والی کہانی کے ساتھ۔ یہ نغمہ مجھے صوفیانہ لمحات میں تمہاری یاد دلائے گا۔ میرا دل وعدہ کرتا ہے کہ میں یہ نغمہ تمہارے نام پر گاؤں گا۔ جب ابلیس نے یہ سنا تو اس نے دوبارہ میرا ہاتھ پکڑا اور بولا، مجھے ایک بار پھر تمہارا ہاتھ پکڑنے دو تاکہ میں جنتوں کی ہوا کو محسوس کر سکوں۔ میں نے اسے اپنا ہاتھ دیا اور وہ زمین پر دھنس گیا۔ اسے میرے سامنے جھکا اور کہا، مجھے تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکنے دو کہ میں تمہاری محبت کے سامنے جھک جاؤں۔ میں نے کبھی خواب دیکھنے کی ہمت نہیں کی کہ ایسا لمحہ میری ابدی زندگی میں کبھی پورا ہو سکتا ہے۔ واپسی کی امید بہت پہلے سے بجھ چکی تھی، لیکن تمہاری محبت مجھے سب سے پیارا وعدہ دیتی ہے، کیونکہ تمہاری محبت کی لہریں ایک دن مجھے گھر لے جائیں گی۔ ابلیس نے لاتعداد آنسو بہائے جو اپنے کمان سے اٹھنے سے قاصر تھے۔ میں جس جگہ کھڑا تھا وہاں محبت کی دو کہانیوں نے مجھے میرے وجود کے ہر ریشے میں کپ کپی طاری کر دی تھی۔ اس نے صبح کے ستارے کے طور پر اپنے وقت خدا کے لیے اس کی محبت، اور دوسرے نے اس کے زوال کا سبب بننے والے حالات کے بارے میں بتایا، اور اب یہ وجود پھر سے محبت کے سامنے جھک رہا ہے، کانپ رہا تھا اور سسک رہا تھا، کیونکہ یہ پورے جوش کے ساتھ گھر واپسی کے سوائے کچھ نہیں چاہتا۔ ابلیس کے دوبارہ اٹھنے سے پہلے کافی وقت گزر گیا۔ جاتے جاتے اس نے مجھ سے دوبارہ پوچھا، زاہد، اگر تم سے ممکن ہو تو میرا نغمہ مت بھولنا۔ ان آخری الفاظ کے بعد وہ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ میں دیر تک وہاں بیٹھا آنسو بہاتا رہا۔ اگر یہ کہانی میرے قارئین کو خدا کے لیے اور محبت کی خاطر دو آنسو کی طرف لے جا سکے تو یہ دونوں آنسو اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہم مل کر افق پر ایک نئی صبح طلوع کریں گے، جس کے ساتھ خدا کے ساتھ ایک نیا دن اور ایک نئی انسانی تاریخ شروع ہوگی۔ خدا کی نئی بادشاہت میں بہار آئے گی، خدا کی محبت کی روشنی زمین پر چمکے گی، اور تمام بد نصیبی کی طرح اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ اس دن انسانیت خدا کی محبت کی چھتری تلے خوشی کے ساتھ زندگی بسر کرے گی۔ تب زمین خدا کے پیاروں کی ہوگی۔ کیا شاندار جملہ ہے! خدا نے مجھے لوگوں کے طور پر بھیجا ہے۔ خدا کی محبت کی چھتری کے نیچے ایک عالمی خاندان خدا کی بادشاہت کا حقیقی معنی ہے۔ میں یہ کہانی یہاں اپنی کتابی سیریز کی اس جلد میں شیئر کرتا ہوں۔ اس کا نام ہے میں نے اپنا دل خدا میں کھو دیا۔ اگر یہ میرے قارئین کو چھوئے تو یہ گواہی دیتا ہے کہ میری محبت کی لہریں آپ کو بھی گلے لگا سکتی ہیں، لہٰذا ہم ایک نیا ماحول بنا سکتے ہیں جب بدقسمتی، حادثات، بیماریاں
اور موت کا خوف ہمیں مزید اذیت نہ دے۔ نئی صبح طلوع ہو رہی ہے، کیونکہ تب خدا تمام انسانیت کو نظر آئے گا۔